اور اب میں عمران خان صاحب کی طرف کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو پبلک کو اس وقت 80% اس کے لیے ایک وہ سچا سمجھتے ہوئے اس نے ثابت کیا کہ وہ کام کر رہا ہے، اور اس کو کس طرح انہوں نے پکڑ کے بے عزتی کر کے اس کو نکالا ہے اور ان چوروں کو مسلط کیا ہے. وہ اگر نہیں کرے گا اس وقت، ابھی وہ کچھ نہیں کرتا، بار بار وہ کہہ کے یو ٹرن لیتا ہے، اور اس نے کوئی کال نہیں کی، کوئی لانگ مارچ نہیں ہوا، کوئی ان کو جا کر چیلنج نہیں کیا، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. اب اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ کو وہ اکیلا چیلنج کرے، یہ سارے 13 کے 13 جتنے پوری سوسائٹی کا کم تھا، یہ وہ اکٹھا ہوا ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں کئی بہت حد نفیس اور بے حد اچھے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں، شریف ہیں، ایماندار ہیں. کیوں چمٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، جب ان کو پتہ ہے یہ گندگی ہے، پتہ ہے یہ قاتل ہیں، پتہ ہے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، پتہ ہے ان کو باہر نہیں نکل سکتے، ان کو چور چور چور، نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ کچھ، یہ کمروں میں بند ہیں. تو کیوں آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ کیوں ان کو ابھی تک آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ کیوں آپ ان کو بائی کاٹ نہیں کرتے؟ ان کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ نے ان کو مارنا ہے تو فزیکلی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی مارنے کی، جیسے اسکالر کے مارنے کی یہ ہے کہ اس نے جو لکھا ہے جو کیا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دو. تو یہ سیاست سے تمہیں خریدتے ہیں، یہ تمہاری قیمت لگاتے ہیں. تو ان کو یہ ہے کہ ان کی سیاست ہی ختم کر دو. آپ اس کا الٹرنیٹو جو صحیح ہے اس کو اپنا لیڈر چنو، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹھیک کر لے گا. اور ایون موجودہ سکینڈل دیکھیں کہ جو اس پہ جو پرائم منسٹر جہاں میٹنگ کر رہا ہے اور ہر طرح کی سیکیورٹی کمپرومائزڈ ہے، اور وہ آدمی دیکھیں، ابھی اس کی ایک پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، وہ بے شرم آدمی، اسے بات نہیں ہو رہی تھی، وہ باقاعدہ جیسے تھر تھرا رہا تھا، لیکن ایک جھوٹا آدمی صاف پتہ چل رہا تھا جھوٹ بول رہا ہے. اور اس نے ساتھ اپنے ایک عورت کو جو پیپل پارٹی کی ہے، وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی عورت ہے، وہ اس کو بٹھایا ہوا تھا. اب مجھے بتائیں کہ اس کیلیبر کی عورت جو سفیر بھی رہ چکی ہے، اس کو فوری طور پہ ان پروٹیسٹ اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور کس طریقے سے یہ باتیں کر رہا ہے، کہ یہ وہ فیس ہی نہیں کر سکتا تھا. جتنے جرنلسٹ تھے وہ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اس کا. تو آپ نے جب اس طریقے سے پورے کنٹری کا مذاق اڑوا دیا ہے، انٹرنیشنل پہ بھی، نیشنلی بھی، اور پھر وہ ایک چور کو لا کر اب آپ اپنے بلے کو دودھ پہ بٹھا دیا ہے کہ اب وہ دیکھیں کیا اثر کرتا ہے آپ کی اکانومی. اب دیکھیں وہ کس طرح سے اسی طرح جعلی طور پہ وہ ڈالر کو کس طریقے سے وہ جو بوریاں ہیں وہ کھولے گا، وہ سب جعلی ہوگا، اور وہ کس طریقے سے وہ سارا کرے گا. یعنی وہ پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ اس کو دھوکہ دینے کے لیے لے آئے ہیں اور تھوک کے چاٹا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ چور ہیں، انہوں نے کمیشن مانگی تھی باسپا سے، اور وہی اس تھوک کو چاٹ کر ان کو گلے لگا رہے ہیں. یہی حالت پوری کیبنٹ کی ہے جس کو کیا ہے. تو وہ قابل معافی کیسے ہیں؟ مجھے یہ آپ بتائیے. ٹھیک ہے، آپ ان کو اس وقت کوئی قانون یا کسی طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن ایک سب سے بڑی جو چیز دنیاوی ہے وہ تو تاریخ ہے، کبھی معاف نہیں کرے گی. اور پھر جو ہی دم نکلا اور کفن میں، جس کی کوئی جیب نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ ساتھ نہیں جائے گا، کوئی آپ کی جو انٹریگ نہیں جائے گی، کوئی پیلسز نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، آپ بالکل تن تنہا اکیلے، جس طرح ایک آپ کا چپڑاسی یا ایک غریب آدمی جاتا ہے، آپ بھی زمین کے نیچے ویسے ہی ہوں گے. پھر وہاں سزا شروع ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ میاں نا انصافی کسی پہ کرے. وہ اگر ظلم نہیں کرتا تو نا انصافی بھی نہیں کرے گا. تو اندازہ کریں کہ ان قبروں سے کیسے چیخوں کی آواز آئے گی، اور کس طریقے سے وہ قیامت تک وہ عذاب جو ہے نازل رہے گا. تو میں ان الفاظ کے ساتھ کہ اس بیشتر کے فٹیگ سنڈرم میں جا کے عمران خان صاحب کی جتنی وہ موومنٹ ہے، جتنا 80% لوگ ان کے پیچھے ہیں، وہ پیچھے تھک کر ہٹ جائے. اور آپ کے سامنے فلسطین میں وہ ہٹ گئے. ہاسلو اگریمنٹ کا لاسٹ جو کوئی کنسٹرکٹیو چیز ہوئی تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی بات بھی کرنا نہیں چاہتا فلسطین کی، کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. مر گئے مر جائے، غازہ پہ بمبارمنٹ ہے ہو جائے. یہی حال کشمیر کا ہے. وہ ان کی بچیوں سے ریپ ہو، لاش پاٹ پھینک دیں. وہ ان کی انڈین پولیس والوں کی جوتیاں صاف کر رہی ہیں تھوک سے، ان کو اٹھا کے پیلٹ سے مار کے ان کو اندھا کر دیں. دیکھ لیں ان کا جو
ان کی جو آزادی تھی اس کو کس طرح سے انہوں نے 370 اور 35A ایک سٹروک آف اے پین سے کیا. وہ جو آدمی ناصور ہے، جو کہ موجودہ ہٹلر ہے، جس آدمی نے نفرت کی، جس نے دودھ کے اوپر جو گائے کے پیشاب کو فوقیت دی، اور وہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کا نام مٹانا چاہتا ہے. وہ مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں شہروں کے نام، ان کے مانومنٹ، ان کی قبریں، ان کی گلیاں، ان کی زبان، ان کا مذہب، ان کی مساجد، وہ سب نشان مٹانا چاہتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کا اپنا نشان مٹ جائے گا. یہ قدرت کا اصول ہے. نمرود مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، وہ تو اسے بہت بڑے تگڑے تھے. سیزر کا کوئی نام و نشان نہیں، کھنڈرات پڑے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ہٹلر کا بھی کوئی نشان نہیں، خودکشی کرنی پڑی. یہ بھی خودکشی ہی کرے گا. اس کے ساتھ جو اجیت ڈوبل ہے، جو امت شاہ ہے، وہ بھی ایسے ہی ہوگا. اور مجھے اسی طرح کا حشر نظر آ رہا ہے کہ ہماری اگر یہ سو کال ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز باز نہیں آئیں گے، اب بھی نہیں باز آئیں گے، کیونکہ اس طرح کا ری ایکشن کبھی نہیں ہوا تھا، اس طرح کی نفرت بھی کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. تو اس سے سبق سیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں. اور یہ لوگ جو ہیں جان چھوڑیں، دونوں خاندان یہ جائیں، نکلیں اس ملک کی، تو جا کر ایگزائل میں جا کر رہیں، جو مرضی جس ملک کی مرضی شہریت لیں، وہیں قبریں بنائیں، وہیں مریں، وہیں رہیں. کیوں پیچھے پڑے ہیں پھر؟ کیوں یہ اپنی ابھی تک اس کو، اپنی پارٹی کو اور اپنے ان بچوں کو جن میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کا IQ 75 سے اوپر نہیں ہے، اور 75 ایڈیٹ کا ہوتا ہے. آپ ان کو دھکا دے کر کسی کو فارن منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں، کسی کو وائس پریزیڈنٹ، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں. ارے کیسے کر سکتے ہو؟ بھائی کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے. اپنا دیکھو کیا حال تھا تمہارا. یہ دو لفظ بولنے نہیں آتے تھے. جیلانی اس جھیل کے ساتھ ساتھ تم آئے جانو کو صرف چائے پلاتے تھے، سموسے کھلاتے تھے. تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس آدمی نے تمہیں فائنانس منسٹر کے لیے تیار کر رہا ہے، اسپیچ کے لیے تیار کر رہا ہے. اور اس آدمی نے ایک باپ کی طرح کس طرح، اور تیرے باپ نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ جی اس نے گریجویٹ کر لیا ہے، اس کو کوئی جاب دے. تو میں یہ نہیں کہتا بھلا ہو گورنر جیلانی کا، میں کہوں گا کہ جس طریقے سے اس آدمی نے گناہ کیا ہے اس آدمی کو لا کر، اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے جو کہا کہ میری زندگی اسے لگ جائے. اب دیکھ لیں کہ تیری زندگی لگ گئی ہے، اور دیکھو کیا گن کھلا رہا ہے. اور کس طریقے سے وہ بگوڑا، یہ کہاں سے پتہ نہیں خرگوش کا خون تھا یا بکری کا، اسے وہ پلیٹلیٹس کو نیچے کر کے، مکاری کر کے. اور وہ ڈاکٹروں کو، میں تو کہوں گا وہ جو بڑی پھڑپھڑاتی پھرتی ہے، وہ وزیر صحت، اور اس کے ساتھ وہ تھا، وہ میرا شاگرد تھا جو اس وقت کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا. ڈاکٹروں نے اس کو پلیٹلیٹس کی، اور اس لیبارٹری نے جس نے وہ خرگوش کا یا بکری کا بلڈ کا، اس نے اتنی کم پلیٹلیٹس بنا کے تو اس کو باہر جانے دیا. اب وہ سالوں سے باہر بیٹھے. اور اس نے سب سے ورسٹ، یعنی جس آدمی نے کھانا خراب کیا اس ملک کی کرنٹ کا، اس نے اکانومی کو تباہ کیا. اس نے ہمیں قرضے میں ایک ایک بال پھنسایا. اس کو دوبارہ تو لا کے پروٹوکال دے رہا ہے. مر نہیں جانا چاہیے تھا اس سے پہلے. سارے کے سارے جو، یعنی ہم اپنے بچوں کو تعلیم جو دیں گے اس میں نئی ویکیبلری آنی چاہیے کہ چور کون ہے، اور چور کو کیا کیا رتبہ ملنا چاہیے، اسے وزیر خزانہ کیوں ہونا چاہیے، اسے وہ لیڈر کیوں ہونا چاہیے، اسے وہ کیوں باہر بھی وہ بیٹھا ہو ہزاروں میل دور، تو وہ کیوں ملک کے چیف جو ہے آرمی سٹاف اس کی، وہ اس کو پوسٹنگ بھی کرے. اور وہ اب وہ چیف جسٹس کے پر کاٹنے کے لیے قانون بنا رہا ہے. اب پہلے نیب کے اس نے ہر چیز کر کے، اس نے، میرا خیال ہے کہ 1954 سے لے کر اب تک کے سارے جتنے کرمنلز تھے ساروں کو آزاد کرا دیا. اب کوئی، جتنے انہوں نے پیسے کھائے تھے، جو انہوں نے قتل و غارت کی، جو ان کے اوپر کیس بنے ہوئے تھے، جن کے اوپر وہ دفعہ اور جرم لگنا تھا، ان کو وزیر اعظم، ان کو انٹیریئر منسٹر، ان کو آپ نے وزارتیں دے کر وزیر دفاع. آپ اپنی چاروں طرف نظر ماریں اور دیکھیں کہ کیا حال ہے. اور یہی حال پیپل پارٹی کے جو تھا، جو دوسرے خاندان جس نے 30 سال اس پہ حکومت کی، اور یہی حال آرمی کے ڈکٹیٹرز کا تھا. اب دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا، اور کیا کیا کمیشن کھائی ہے، اور کس کس کو آپ نے پکڑا ہے. اب ٹھیک ہے ایک دو کو پھانسی لگائی ہے، لیکن آپ وہ منصور صاحب کو پکڑیں اور لائیں. بلینز کے جو اس نے رشوت لی تھی. اور اس کے بعد ایک نہیں ہے، آپ کے پاس کئی جرنیل ملیں گے جنہوں نے اس قدر پیسہ لیا ہے، اس قدر رشوت لی ہے. جب آپ کا ایمان یہ ہو کہ ہم نے ان سے پیسے لینے ہیں، اس لیے ان کی بات جو ہے مانیں، یعنی ان کے ہم غلام اور تابع دار رہیں.
تو عمران صاحب، یہ آپ اگر نہیں کچھ کریں گے اور یہ فٹیگ سنڈرم جو ہے وہ لوگوں کے اندر آ جائے گا، جو کہ کچھ عرصے میں بالکل آ جائے گا، تو آپ کی یہ ساری محنت، ساری جو 50 جو آپ نے جلسے جلوس کیے ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ورنہ تاریخ سے سبق سیکھو اور فلسطین کا مسئلہ لو، کشمیر کا لو، روہنگا کا لو۔ لوگ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، نہ سیکورٹی کونسل میں، نہ یونائٹڈ نیشن میں، نہ ہیومن رائٹس واچ میں، نہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں۔ اور یہی حال تم دیکھ لو چچنیا کا، وہ بھی نہیں ہے۔ یوگر کے جو ادھر چائنا کے ہیں، بات بھی نہیں کوئی کرتا۔ تو یہ تمہاری بھی موومنٹ کے ساتھ ہونے والا ہے اگر تم نے یہ نہیں کیا۔ ابھی تک نہ تم اعلان کر رہے ہو اور ان کی باتوں پہ آئے ہوئے پھر ایک دفعہ آدمی اپنے ہاتھ جل جائیں، ہاتھ پیچھے کھینچ لے تو دوبارہ نہیں کرتا، لیکن آپ ہیں کہ آپ بار بار اپنے آگ میں ہاتھ دے کے ان پہ یقین کر رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں الیکشن کرائیں گے، یاد رکھنا۔ جتنا ڈیلے کر سکتے کریں گے، کیونکہ ان کو یہ کبھی ہونے دیں گے؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی آپ کو دے کے کہ آپ قانون بنائیں اور 18th امینڈمنٹ کو ختم کریں، 58(2)B واپس لائیں؟ یہ کبھی نہیں کرنے دیں گے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کے جو ہیں، آپ کے جو ان کی جو جتنے بھی جو رولز ہیں ان کی سروس کے، وہ آپ نئے بنائیں، میرٹ پہ آئے۔ اسی طرح ججز کی انڈکشن کا بنائیں۔ یہ کیوں اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں؟ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ان کی پبلک اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ جتنے انہوں نے کیسز کیے ہیں ان کو ہر سال اس کو اخبار میں پبلش کریں، پبلک کو ووٹ کرنے دیں، ریفرینڈم کرائیں۔ یہ جج کے متعلق ہو کہ اس نے یہ 22 اور بیسمنٹ میں جا کر لیے ہیں یا 50 روپے کے کاغذ، ارے ان کو شنٹ آؤٹ کریں۔ کوئی یہ جو کمیشن جو ہے نا، کوئی اس طرح دیکھ لو تمہارا پی ایم ڈی سی نے کیا کیا، انجینئرنگ کونسل نے کیا کیا، دیکھ لو کس طرح سیاست سے یہ تمہاری جو سپریم کورٹ کی بار ہے جو وکیلوں کی ہے۔ موب ایکشن جہاں ہوگا، جہاں یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، یاد رکھنا میرٹ ڈائلیوٹ ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سچا آدمی ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، تو اس لیے قانون بھی جو بنے گا، اگر اس کی بالادستی چاہتے ہو تو آپ یہ کرو، ورنہ آپ کی موومنٹ کا رزلٹ زیرو، اور لوگ اسی فرسٹریشن میں جو ہوا ہے۔ اور کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا 73 سال میں نہیں ہوا، اور مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ اب یہ بالکل آئی سی یو میں اس وقت ہے اور ڈیتھ بیڈ پہ ہے اور لائف سپورٹ پہ ہے پاکستان۔ اور ڈیفالٹ تو کیا، یہ میرا خیال ہے بطور کنٹری اتنا غریب ہو جائے گا کہ آپ کو ہر بندہ آپ کے اوپر بالکل واک تھرو کرے گا۔ اور صرف یہ انڈیا نہیں کرے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کا پینٹاگون یا وہ کرے گا، نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہی افغان اٹھیں گے، ایرانین جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ اٹھیں گے، اور آپ کو جو آس کا علاقہ ہے وہ آپ سے لے لیں گے۔ آپ کے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ کے جو مصروف ہیں ان میک اینڈ بریک میں اور ایسے کرمنلز کو اوپر لانے میں، یہ سوچو کس طرح سے وہ آپ کے جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرے، اور کہاں کہاں سے کریں گے۔ اگر چاروں طرف سے ہائیناز کی طرح آپ کو یہ دشمن پڑ جائیں گے، اور کمزور کو پڑتے ہیں، یاد رکھنا، ایک جو طاقتور ہے اور ایک ہائینے کو بھی مار دیتا ہے، باقی بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا وہ خوف، آپ کا ڈر، آپ کا نیوکلیر آرسنل، آپ کے میزائل، آپ کی وہ چیزیں، وہ اس سے ان کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا کہ اتنے کرپٹ، اتنے یہ لوگ ان کے جو ہیں وہ یعنی سیلفش ہیں کہ صرف اپنا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ کس ترازو سے آپ مذہب سے لے لیں، آپ اخلاق سے لے لیں، آپ کلچر سے لے لیں، تاریخ سے لے لیں، تو کیوں آپ کے پاس پھر اللہ تعالیٰ حکومت رہنے دے گا؟ تو عمران صاحب، آپ نے اگر نہیں کرنا تو لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں، اس طرح کی تقریریں اور اس طرح کے وہ چیزیں نہیں دکھائیں۔ تو اگر کرنا ہے تو ان کو وہ جو ہوتا ہے نا ایلیمنٹ آف سرپرائز دے کر اس کو کریں، تاکہ یہ جائیں، انٹرم گورنمنٹ آئے اور الیکشن ہو، جس کو لوگ الیکٹ کریں، جو بھی پھر الیکٹ ہو، پھر آپ شکست کو بھی ماننے کے لیے پھر تیار رہیں۔ اگر آپ کو شکست ہوتی ہے اور نہیں لیتے تو خندہ پیشانی سے اپوزیشن میں بیٹھیں، اگر جیتتے ہیں تو پھر 2/3 میجورٹی سے کم آپ بے سود ہے۔ ٹوٹی پھوٹی اگر آپ نے 3.5 سال کر کے دیکھ لیا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ ان کی ڈیفینیشن میں تو کرپشن بھی جو جائز ہے، تو وہ تمہارا قانون کیسے بننے دیں گے؟ وہ اس کو کیسے بدلنے دیں گے؟ وہ اپنے جو
رولز آف سروس ہیں اس کو کیسے بدلنے دیں گے، ٹینیور کیسے بدلنے دیں گے، پریزیڈینشل سسٹم میں کیسے جانے دیں گے، کنٹری ود ان کنٹری 18th امینڈمنٹ کو ختم کر کے کیسے کریں گے، 52(8) بھی واپس لا کر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے وہ کیسے، کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ میرٹ 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 کی بات کرتے ہیں، میرٹوکریسی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ یہ کریں گے، ورنہ آپ کی ساری موومنٹ یہ فٹیگ سنڈروم کا شکار ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ تم آنکھیں کھولو گے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے، اس کو میں کم از کم کوشش کروں گا کہ 3 حصوں میں اس کو کیا جائے، 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہو۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔